الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بچے مختلف مدارس سے جب انہیں چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہاں ندوہ میں وقت گزارنے کے لیے اور وقت گزارنے سے زیادہ اپنی معلومات میں وسعت کے لیے بس آواز کم جا رہی ہے، شاید زور بولوں شروع۔ تو مختلف شہروں اور علاقوں سے بچے اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے اور یہاں کے علمی ماحول میں وقت بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے یہ طالب علم جن کا نام محمد ہے، دارالعلوم کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہم نے بارہا دیکھا کہ رات گئے تک یہ کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے حکم پہ آج کی یہ ایک مجلس منعقد کی گئی۔ 8 بجے ٹائم تھا اور ہم اس کے لیے وقت سے پہلے اپنی نشست پر موجود تھے، مگر معلوم نہیں یہ جدید آلات اور یہ چیزیں یہ لوگ ان میں مصروف تھے، حتیٰ کہ تقریباً آدھ گھنٹہ انہی کی مشغولیات میں گزر گیا۔ سوال نامہ جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، 3 پہلے سوال ایسے ہیں جس پہ بات کرنا ہے، اور آخری 2 سوالات اس کا جواب آپ سے عرض کر دیں گے مگر مختصر۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی تہذیب میں کتب خانوں کی اہمیت اور ان کا تاریخی کردار، اور مسلمانوں کی جانب سے کتب خانوں کا قیام اور کتابوں کے ذخیرے کو دی جانے والی اہمیت۔ برصغیر میں مسلمانوں کے قائم کردہ بعض اہم کتب خانے اور ان کی علمی خدمات، اور تیسرا سوال یہ کہ مخطوطات اور کتب خانوں سے متعلق حیرت انگیز حقائق اور برصغیر کے مسلمانوں کے نادر مخطوطات یورپ کے کتب خانوں اور عجائب گھروں تک کیسے جا پہنچے۔ ان تینوں سوالات کے جوابات شروع کرنے سے پہلے آپ بچے یہ جانتے ہوں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساری حیات طیبہ میں علم کے حصول پر زور دیتے رہے، اور کتاب و سنت کی جو تشریحات ہیں ان میں یہ بات
بہت حد تک منضبط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عنایت فرمایا، اور کائنات میں وہ واحد ہستی جن پہ اللہ نے اپنے فضل کے دروازے کھول دیے، اور یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اتنا کچھ دینے کے بعد بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ ہم سے یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور علم کا اضافہ کتاب کے ساتھ تعلق کے بغیر نہیں آتا، اور یہ بھی معلوم ہی ہے کہ شروع دن سے ہی کتابوں کی اہمیت کو سمجھایا گیا، اور اللہ نے اپنی پاک کتاب میں کتابوں کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی تعلیم دی تھی انہیں بھی تحریر کی قید میں لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھے، اور پھر نسبت اپنی طرف فرمائی کہ کما علمہ اللہ، اللہ نے جیسے کہ اسے لکھنا سکھایا ہے۔ تو تحریر، تقریر، لکھنا اور لوگوں کو علم کی طرف دعوت دینا یہ منصب نبوت تھا، اور نبوت کا ایک لازمی جز تھا، اور اب بھی جو لوگ کام کرتے ہیں اور علم کو پھیلاتے ہیں وہ در حقیقت نبوت کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک بہت بڑا جز ہے جس پر کہ وہ کام کرتے ہیں۔ پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں ایصال ثواب کرنا ہے اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے ایصال کرنا ہے، ثواب بھیجنا ہے، تو اس سلسلے میں بھی کتاب کا ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کتاب لکھے گا یا اسے پڑھا جائے گا یا وہ کسی کو تحفے کے طور پر کتاب دے دیتا ہے تو یہ کتابوں کا پھیلاؤ اور بچوں کو تعلیم دینا اور کتابیں دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، جو کہ یہ خود ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنے آباء و اجداد کو علم کا ثواب پہنچانے میں بھی ایک کام کیے چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جن اقوام نے بھی دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے اپنے کتب خانوں پر زور دیا ہے اور اپنے بچوں کو کتب خانوں سے منسلک کیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ میں بحر الکاہل میں اس سے کچھ 100 کلومیٹر جب اندر جائیں تو ایک جزیرہ دریافت ہوا ہے، اور اس جزیرے کا حال یہ ہے کہ سمندر کا جو ٹکڑا وہاں لگتا ہے اس کے کنارے پہ بہت بت ہیں، سینکڑوں بت اس میں دھسے ہوئے ہیں، اور جو ریسرچ ورک کرنے گئے تھے جب انہوں نے ان بتوں کو نیچے سے کھودا تو پورے مجسمے نکلے، اور ان مجسموں کے حصہ زیریں پہ اس زمانے کی کوئی تحریر موجود تھی۔ اب معلوم نہیں اس پہ کب تحقیق ہوگی، کب پتہ چلے گا کہ وہ جو وہاں چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کس زمانے کی تہذیب ہے، مگر تحریر پتہ دیتی ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کو علم سے دلچسپی تھی۔ اسکندریہ کا کتب خانہ جس کے جلانے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ بھی الزام دھرتے ہیں، وہ کتب خانہ ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے کا تھا، تو اس لیے علم میں، ادب میں کہیں بھی آپ چلے جائیں ہمیشہ کتب خانے آپ کو سر فہرست ملیں گے، اور جن قائدین نے
علم کے پھیلانے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اپنے ہاں کے کتب خانوں کو بہت زیادہ مضبوط رکھا ہے اور اپنے زمانے میں علم کی تعلیم کے شعبے پر خاص طور پر توجہ دی ہے۔ چنانچہ ہم نے انڈیا آفس لائبریری لندن میں ایسی کتابیں دیکھیں جو اکبر بادشاہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ بات کریں۔ جو اکبر بادشاہ کے، جو بابر بادشاہ کے اپنے ہاتھ کی تحریر شدہ تھی، اور ممکن ہوتا تو ہم ہر سال خاص طور سے وقت نکال کے انڈیا آفس لائبریری جاتے اور وہاں جا کر کچھ علم مزید بڑھاتے اور آپ لوگوں کو بتاتے کہ وہاں کیا کیا چیزیں 6 ماہ ہم نے لندن میں گزارے ہیں، اور صبح چلے جانا، شام کو اس سے واپس آنا جب کتب خانہ بند ہو جاتا تھا، اور دن بھر اس سارے کتب خانے کو چھانٹنا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور کون سی چیزیں پڑی ہیں۔ مگر جو جبر کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جو ظالموں کی حکمرانی میں زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے واپسی پہ ہمارا سارا مال و متاع اس اعتبار سے چھین لیا کہ جو ہمارے ہینڈ بیگ میں جو کچھ مخطوطات کے متعلق تھا، انڈیا آفس لائبریری کا کارڈ تھا، فرینچ جو لائبریری ہے نیشنل لائبریری پیرس میں اس کا تھا، جرمنی کا تھا، سب ضبط کر لیے، اور لندن جانے پہ خاص طور پہ پابندی لگا دی کہ ہم وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد آپ مطالعہ جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خان عبد الولی خان نے اور ان کے والد عبد الغفار خان، مولانا ابوالکلام آزاد اور یہ جتنے لوگ تھے، ان کے مضامین اور تحریرات اس وقت کی موجود ہیں جو اب سچی ہیں، اور جو اب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا لکھتے تھے، کیا کہتے تھے۔ تو بابر بادشاہ کی بیٹی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا ہے۔ تو بابر بادشاہ نے کسی صاحب علم کو ان کی تعلیم کے لیے مقرر کیا، اور دیکھیے کیا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بہت لمبی چوڑی تفسیر اسے پڑھانی شروع کی۔ اس کا جی گھبرایا اور اس نے والد سے عرض کیا کہ اتنی لمبی تقریریں نہیں سنی جاتی، کوئی اور آئے، اور انہوں نے بہت مختصر بات کی، اتنی کہ جو ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو نتیجہ یہ کہ ان کی بھی شکایت ہوئی، اور بابر بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے خود قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ یہ جو شرابی اور صفاق مشہور ہے، اس کی تفسیر قرآن پاک کی اب بھی انڈیا آفس لائبریری میں ہے، کوئی آدمی وہاں جائے تو وہ اسے بدقت تلاش کر سکتا ہے۔ بابر بادشاہ ہندوستان میں حملہ آور ہوئے، شاید 1590 کی بات ہے، لیکن تاریخ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو انہوں نے لاہور میں جس مشکل کا سامنا کیا، وہاں پر غازی خان تھے، اور غازی خان علم میں اور اپنے کتب خانے کی وجہ سے بہت مشہور تھے، کہ غازی خان صاحب جو ہیں وہ کتابوں کے بہت شوقین ہیں۔ تو بابر بادشاہ جب قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں پر سونا اور چاندی کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو پائی، وہ انہوں نے دیکھا کہ کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں،
اور غازی خان کو شکست ہو چکی تھی، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ شخص تو شاعری کا اعلیٰ ذوق رکھتا تھا اور ہر قسم کی عمدہ اور خوش خط کتابیں اس نے اپنے اس ذخیرے میں جمع کر رکھی تھیں۔ ان میں سے بابر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور بلا کر کتابیں تقسیم کیں اور اپنے ایسے بیٹے کو کتابیں دیں جس کا بہت بے نظیر کتب خانہ آباد میں ہوا۔ پورے ہندوستان کی تاریخ میں یہ ان کا بیٹا ہمایوں تھا یا ایک دو آدمی اور تھے جن کے کتب خانے اس ٹکر کے تھے۔ پھر حکم ہوا کہ میرے بیٹے کامران کو لایا جائے، اور شہزادہ کامران کو تو وہ جانتے تھے کہ وہ کابل میں ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ باقی کتابیں کابل بھیجی جائیں تاکہ یہ بھائی علم سے محروم نہ رہے، اور چنانچہ کابل میں وہ کتب خانہ بھیجا گیا۔ اور ہمایوں نے اپنے علمی ذوق کے سبب جو کچھ کتب خانہ جمع کیا تو دہلی میں ہم دیکھنے گئے تھے، دہلی میں شیر شاہی قلعہ جو ہے اس میں اگر آپ جائیں، اور شیر منڈل کے نام سے 3 منزلہ عمارت ہم نے دیکھی تھی، معلوم نہیں اب کیا صورتحال ہوگی اس کی۔ تیسری منزل پہ ہمایوں بادشاہ نے اپنا کتب خانہ قائم کیا تھا۔ وہ اہل علم کو وہاں بلاتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے، لیکن ہم جب پہنچے تو وہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ شاہی کتب خانے کا محتمم انہوں نے بنایا تھا، اور شاہی کتب خانے کا جو محتمم تھا باز بہادر اس کا نام تھا۔ یہ تزکے جہانگیری میں ہمایوں کے بیٹے جہانگیر اپنے والد کی جہاں علمی کاوشوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں یہ تھا۔ اور ہمایوں اتنے کتابوں کے شوقین تھے کہ یہ جب کتب خانے جب یہ لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے تو کتب خانے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ بلبن بادشاہ کی جب پلٹن تقسیم کی جاتی تھی تو ایک پورا ونگ ہوتا تھا، ایک پورا ونگ ہوتا تھا اس کا جو مشتمل ہوتا تھا فوج پہ۔ ایک ونگ ہوتا تھا جو فوج کے لیے کھانے پینے کا سامان کرتا تھا، ایک ونگ ہوتا تھا جو بادشاہ کی حفاظت کرتا تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بلبن بادشاہ اتنے ونگز کے ساتھ 2 ونگ اور رکھتا تھا۔ ایک ونگ اس کا پورا فوج کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جس میں اس وقت کے علماء کرام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سادات کرام ہوتے تھے، اور وہ لوگ تھے جن کو بس اس لیے رکھا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی کڑا وقت فوج پہ آ جائے تو آپ اللہ سے دعا مانگیں، نوافل ادا کریں اور سلطان وقت کی فتح کی دعا مانگیں۔ اور دوسرا ونگ ہوتا تھا جس میں کتب خانے لدے ہوئے ہوتے تھے، اور بلبن بادشاہ 400 طالب علم اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا اور نماز پڑھتے تھے، راستے میں رکتے تھے۔ اس کے بعد بلبن بادشاہ خود کتابیں پڑھاتا تھا، اور علماء تھے وہ بھی کتابیں پڑھاتے تھے۔ چنانچہ 1 مہینے کا فرض کر لو سفر ہے تو مہینے میں روز کتابوں کی تدریس ہوتی تھی، اور پورے راستے میں وہ لوگ علماء سے استفادہ کرتے تھے۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصبہ ہے کھمبات، اس کے قریب جب ہمایوں پہنچے ہیں اور اس کا محاصرہ کیا ہے تو اس محاصرے میں جہاں ہمایوں بادشاہ کا ایک چھوٹا سا کتب خانہ بھی لدا ہوا تھا، اور ہمایوں اس سفر میں بھی حتیٰ کہ فوج لڑتی تھی اس کے بعد فرصت کے اوقات میں بھی وہ اپنے کتب خانے کا مطالعہ کرتے تھے۔ اور وہ یہاں جب پہنچے ہیں تو ایک دستہ دشمن کا انہوں نے حملہ کیا اور یہ جو شاہی خیمہ تھا اس کو اکھیڑ دیا۔ جہانگیر بادشاہ نے اس میں اپنے جد امجد تیمور کی تاریخ
بہت سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور اسے وہ مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ محاصرے میں اس جنگلی قبیلے نے شب خون مارا اور لوٹ کا مار جو انہیں ملا اس میں یہ نادر نسخہ بھی چلا گیا۔ اکبر نامہ میں ہمایوں کی پھوپھی نے یہ لکھا ہے کہ بھائی کو وہ نسخہ بعد میں مل گیا تھا، لیکن وہ بہت بے چین رہے کہ ان کے جد امجد کا ایک نایاب کتب خانے کا ایک حصہ وہ گویا کہ وہ لے گئے تھے۔ بے تخت و تاج بادشاہ جب یہاں سے نکلا ہے اور شیر شاہ سوری غالب آئے ہیں تو پھر وہ ایران چلے گئے تھے۔ افغانستان کا راستہ طے کرتے ہوئے اس وقت بھی چیدہ کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور راستے بھر میں مطالعہ کرتے جاتے تھے۔ انہیں بہت زیادہ دلچسپی تھی اس بات سے کہ کسی طرح مریخ اور چاند اور ان ستاروں کے احوال معلوم ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو آبزرویٹریز قائم ہوئی تھیں اس طرح کی چیزیں قائم کی۔ پھر انہوں نے ایک آلہ بھی ایجاد کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے پیمائش کی کہ زمین میں اور مریخ میں کتنا فاصلہ ہے، زمین میں اور چاند میں کتنا فاصلہ ہے۔ اکبر بادشاہ کے جو والد تھے وہ جہانگیر، اور جہانگیر نے اپنے والد ہمایوں کی ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور اکبر نامہ جو لکھا گیا ہے یہ اکبر بادشاہ کی بہن تھی۔ تو اکبر کی جب یہ بہن ہوئی تو جہانگیر کی پھوپھی لگی نہیں، اچھا یہ رشتے خود ہی کر لینا۔ تو جو ہمایوں بیگم تھی، گلبدن بیگم تھی، یہ ہمایوں بادشاہ کی ہمشیرگان تھی اور ہمایوں بادشاہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ ان لوگوں نے بہت کام کیا۔ یہ خواتین جو تھیں یہ اکبر بادشاہ اپنی ان پھوپھیوں کو چھوڑنے کے لیے لاہور آیا تھا، اور لاہور میں راوی دریا اتنا بڑا تھا جس طرح کراچی کی بندرگاہ، اور یہاں سے تجارتی جہاز چلتے تھے، اور یہ اس زمانے میں ململ لے کے جرمنی جاتے تھے۔ جرمنی میں جو بادشاہ اور شہزادیاں تھیں وہ یہاں کے کتے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ تو اس کی پھوپھی پھر ادھر سے وہ حرمین شریفین چلی گئیں۔ حرمین شریفین میں جا کے انہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کی سیاست میں بھی حصہ لیا، اتنا زیادہ کہ خلافت عثمانیہ کو ترکی میں شکایت پیدا ہوئی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے خطوط سے اور ان خواتین کی جدوجہد سے ترکی میں کوئی انقلاب آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پابندی لگا دی ان خواتین۔ یہ جا کے حرم شریف میں بیٹھ گئیں اور کہا حرم سے کون منع کر سکتا ہے، کون باہر نکال سکتا ہے۔ ترک جیسے بھی تھے لیکن احترام بہرحال کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کو اکبر کو خط لکھا، بھتیجے کو، کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اکبر بادشاہ نے ترکوں کو خط لکھا کہ وہ ہمارے خاندان کی اور یہ ہماری رشتہ داری ہے، اور اگر ان کے ادب اور احترام میں کوئی فرق آیا تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ دونوں مملکتوں میں کیا صورتحال برپا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ترکوں نے وہ پابندیاں ہٹائیں، لیکن اکبر بادشاہ خلافت سے ہمیشہ بیزار رہے، کیونکہ وہ اسے اپنی توہین محسوس کرتے رہے کہ ہماری پھوپھیاں وہاں گئیں اور ان کے علم اور ان چیزوں کی انہوں نے کتابیں لکھی۔ یہ آپ کو انڈیا آفس لائبریری میں مل جائیں گی۔ تو اس لیے یہ اکبر نامہ جو کتاب ہے اس سلسلے میں جب آپ پڑھیں گے تو اکبر نامہ میں یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ اکبر کا جو تھا وہ تعلیم کا سلسلہ کچھ گڑبڑ تھا، لیکن جب ہم آگرہ گئے تو آگرہ میں ہم نے تاج محل بھی دیکھا، اور اس کے علاوہ آگرہ میں برج سمن برج جو ہے اس کے ساتھ جو کمرہ ہے
لکھا ہے تاریخ میں کہ یہاں پر شاہی کتب خانہ تھا، لیکن دکھنے میں آیا ہی نہیں۔ ہمایوں کے کتب خانے کی جتنا وہ باپ چھوڑ کے گیا تھا، ان کے بچے اکبر کو وہ وراثت میں ملی، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ پوری مملکت میں کوئی بھی کتاب جو لکھی جاتی تھی تو اس کا ایک نسخہ شاہی کتب خانے میں ضرور بھیجا جاتا تھا، اور اس لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ ریکارڈ میں وہ محفوظ رہے۔ اکبر کے جو دربار کے مصنف تھے، اکبر کو ایک نئی بات سوجھی، اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص طور پہ الف لیلہ کے جو قصے ہیں، ان کو ہر صفحے کے ساتھ ان کی تصاویر بھی دی جائیں۔ مثلا بچہ رو رہا ہے، یہ متن میں آ گیا تو ایک روتے ہوئے بچے کو بھی دکھایا جائے۔ انہیں علم سے اتنی دلچسپی تھی۔ زمانہ چلتا رہا، اور وہ تصاویر اگر اب بھی آپ نے دیکھنی ہوں تو سوئٹزرلینڈ میں کچھ تھوڑی بہت، کچھ تصاویر انڈیا آفس میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اکبر کا انتقال ہو گیا اور جہانگیر رہ گئے تھے۔ جہانگیر نے پھر اپنے والد کے اس مشن کو مکمل کیا، اور اکبر بادشاہ اتنے زیادہ اس کثرت سے شاہی کتب خانے میں لوگ رکھتے رہتے تھے کہ فتوحات کے بعد جتنی کتابیں آئیں سب کی سب اکبر نے اپنے خزانے میں داخل کر لی تھیں۔ اور گجرات جب فتح ہوا ہے تو اعتماد خان گجراتی اکبر سے ملنے آئے، دربار میں پیش کیے گئے، تو اکبر نے ان کو بہت سی کتابوں کے متعلق پوچھا، اور وہ کتابیں پھر انہوں نے شاہی کتب خانے میں داخل کر لیں۔ اور کچھ کتابیں ایسی تھیں جن کو انہوں نے بعض اہل ذوق کو دے دیا۔ اکبر نے جو تقسیم کی تھی، ملا عبد القادر بدایونی جنہوں نے تاریخ بدایون لکھی ہے اور ایران میں چھپی ہے، اور ہم اسے تہران سے خرید کے لائے تھے، ہمارے ذخیرے میں وہ شامل ہے۔ اس میں ساری باتیں سچی نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا کہ عبد القادر بدایونی نے بہت سی چیزوں میں مبالغے سے بھی کام لیا ہے۔ تو اس میں انہیں انوار المشکات کا نسخہ یہ اکبر بادشاہ نے خود دیا تھا، اور شاہی کتب خانے میں لکھتے ہیں کہ جو کتابیں اکبر نے داخل کیں ان کی تعداد 4100 تھی، یعنی 4100، اور انہوں نے اکثر مصنفوں کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزوں کا خود انتخاب فرمایا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اکبر اتنے ہی جاہل تھے تو یہ 4100 کتابیں یا اس کا کوئی بڑا حصہ یا ان چیزوں کو پڑھنا، یہ سب کیا ہوتا رہا؟ انہیں علم سے اتنی دلچسپی تھی۔ پھر انہوں نے حصوں کو منقسم کیا۔ پہلا حصہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی شاعری کی کتابیں ہیں، جتنی بھی طب پہ ہیں اور علم نجوم پہ اور موسیقی پہ، ان چاروں کو الگ کرو۔ نظم کی کتابیں الگ، اور طب کی کتابیں الگ، نجوم الگ، اور موسیقی کی کتابیں الگ۔ اور انہوں نے کہا دوسرا حصہ بھی قائم کرنا چاہیے، اور اس میں تصوف اور علم ہیئت جو ان کے والد ہمایوں کا بہت دلچسپ مشغلہ تھا، اور ہندسہ، میتھمیٹکس، جیومیٹری، ان چیزوں کو الگ کروایا۔ اور تیسرے میں اس نے کہا صرف 3 کتابیں رکھی جائیں، اللہ کی کتاب کی تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں رکھی جائیں۔ تو یہ 3 حصوں میں انہوں نے اس چیز کو منقسم کیا، اور یہ بہت اچھی تقسیم تھی۔ بدایونی نے اپنی تاریخ میں خود لکھا ہے، بدایونی کی تاریخ اب ملتی نہیں ہے بچوں، اگر چاہیے ہو تو ایران کا سفر کرو،
وہاں جب ہم گئے تھے آخری مرتبہ تو عام کتب خانوں میں پڑھی نظر آتی تھی۔ اکبر نے جو 41-42 کتابیں داخل کی، شاہی کاتب انہیں لکھتے تھے۔ معاصر العمراء یہ بلگرامیوں کی ہے نا، بلگرامی کی ہے نا، کیوں نہیں پتہ میاں تمہیں؟ اتنی موٹی سی بات ہے، یہی ہمیں کہو تو وہ ذہن سے اتر گیا۔ معاصر العمراء شاہ نواز کی 4 جلدیں ہیں، اس میں ہے کہ اکبر بادشاہ ایک روز ابو الفضل کے گھر گئے تو وہاں دیکھا 40 کاتب سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں کے نسخے دوسرے تیار کر رہے ہیں اور خوش نویس ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور خوش نویس کے بعد جو صفحہ وہ لکھ لیتا ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی دیتا ہے، وہ اس صفحے کو دوبارہ اس سے ملاتا ہے اصل نسخے سے کہ کوئی قابل تصحیح چیز تو نہیں، کہیں ایسے تو نہیں کہ کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو یا غلط لکھا گیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نقاش تھے جو کتابوں پر نقاشی کرتے تھے، اور پھر تصویر بنانے والے تھے جو مصور تصویر کھینچتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جلد بندی کی جاتی تھی۔ وہ حیران ہوئے اکبر بادشاہ کہ ایک ایک کتاب کے لیے 5 آدمی مقرر ہیں کہ سب سے پہلے وہ لکھی جائے، پھر اس کی تصحیح کی جائے، پھر اس کے بعد اس پہ نقش و نگار بنائے جائیں، پھر اس کتاب کی جدول تفصیل بنائی جائے، لکھی جائے، اور پھر جلد ساز اور 6 آدمی اس کی مصور تصویر بناتا تھا اور تصویر میں دکھاتا تھا کہ یہ کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے، اور اس کو وہ داخل کرتے تھے کتب خانے میں۔ تو اکبر بعض کتابوں کی خاص طور پہ مصوروں سے تصویر بناتا تھا۔ وہ تصاویر سوئٹزرلینڈ میں ہیں، وہ تصاویر غالباً ویانا میں بھی ہیں۔ ہم نے لندن میں جب ان تصاویر کو دیکھا، بہت سے لوگوں نے پوچھا، اور ایک انگریز محقق تھے، وہ آیا کرتے تھے ہمیشہ، تو ہم نے ان سے پوچھا لائبریری میں کہ جناب والا یہ چیز کہاں ملے گی، تو انہوں نے ہمیں یہ انفارمیشن دی تھی۔ سوئٹزرلینڈ میں جو لوگ ہوں اور مسلمان نہ ہوں تو وہ اس کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا، کتابوں سے مشغلہ، یہ ان کو رہا ہی نہیں۔ کوئی 10 لاکھ میں ایک بچہ پڑھتا ہوگا، ورنہ جب مولوی ہی نہیں پڑھتے تو اور کسی کا کیا کہنا۔ اب بنگلہ دیش کے لوگ دنیا کے بہت سے ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمان کبھی سور کا گوشت نہیں کھاتا، والعیاذ باللہ، حرام سمجھتا ہے، شراب کو حرام سمجھتے ہوئے بھی پی لیتا ہے۔ تو جتنا سور کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اس کے بعد دوسری حرام چیز ان کے لیے کتابوں کا پڑھنا ہے۔ کیا مجال ہے یہ کتابیں پڑھ کے دیں؟ اور تیسری چیز سچ بولنا ہے۔ یہ 3 حرام ایسے مسلمانوں کو چمٹے ہیں کہ بالکل اس کا ارتکاب نہیں کرتے، کتابوں کے قریب تک نہیں جاتے۔ ان کے شہروں کے شہر خالی ہیں اور ان کے پاس کوئی کتابوں کے ذخیرے نہیں ہیں۔ ان کی یونیورسٹیز خالی ہیں، 200-400 کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ جو یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں وہ لائبریریز چھوڑ کے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ ایسا دکھ اور المیہ ہے کہ ٹیس اٹھتی ہے دل میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ظالموں، تم نے مطالعے کو، سور کے گوشت کو اور سچ بولنے، تینوں کو مسلمانوں سے نکال دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی غیر مسلم سوئٹزرلینڈ میں ہو تو وہ ڈھونڈ لے گا مسلمانوں کو کب اتنی توفیق ہوگی کہ ان چیزوں پر محنت کریں۔ اچھا یہی کہہ دیں، سچ بولیں، لیکن سچ بھی کیوں بولیں؟ یہی کہہ دیں کہ ہم نے تحقیق کی اور نہیں ملا، تو ہم جانیں کہ ہم نے غلط بیانی سے کام لیا اور کسی کی اطلاع پہ اعتماد کیا، کچھ نہیں۔ اس لیے اکبر بادشاہ
امیر حمزہ تھے، ہاں الف لیلہ نہیں تھے، امیر حمزہ تھے۔ اکبر بادشاہ نے جب وہ سنی امیر حمزہ کی داستانیں تو انہوں نے کہا اس سب کو تصویری رنگ میں بھی لکھو، جدال، لڑائی کیسے ہو گیا ہے، کسی کو اٹھا کر کیسے لے جا رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے کوئی 400 تصاویر بنائی تھی، لیکن اکبر کا انتقال ہو گیا، اور چنگیز نامہ تھا، اقبال نامہ تھا، رزم نامہ تھا، یہ سب مغل اسے پڑھتے تھے، رامائن تھی، اور کلیلہ و دمنہ تھا۔ یہ سب کتابیں اکبر بادشاہ کے حکم سے تصاویر میں ڈھالی گئیں۔ جس طرح آپ بچے کو ایک تصویر دیتے ہیں نا قاعدہ کتاب پڑھنے کے لیے کہ اس کو دلکشی ہو، اس زمانے میں مصوروں نے وہ 400 کے قریب تصاویر بنائیں، ٹاپ کلاس کے لوگ تھے پورے انڈیا کے، اور اکبر بادشاہ کو پیش کیا گیا کہ یہاں دیکھیں اس صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ اس طرح جنگیں ہوتی تھیں، دوسرے صفحے پہ تصویر بنائی ہے کہ یہ ان کے بادشاہ کھڑے ہیں، یہ ان کے فوجی کھڑے ہیں، یہ تیر تلوار اور ڈھالے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ اکبر بادشاہ کے بیٹے جہانگیر آئے، ان کا اپنا ایک کتب خانہ تھا، مکتوب خان ان کا محتمم تھا، اور مکتوب خان ایک مدت دراز تک وہاں پر کام کرتا رہا، اور جہانگیر اتنا زیادہ کتابوں کا شوقین تھا کہ جہاں بھی اپنے والد اکبر اور اپنے دادا ہمایوں کی طرح جاتا تھا، کتب خانے کا پورا ایک کتب خانہ چھوٹا سا وہ جہادی سفر میں ساتھ جاتا تھا، جنگ کرنے جاتے تھے، کتب خانہ اترتا تھا، کتابیں رکھی جاتی تھیں، بادشاہ سلامت کتابوں کو طلب کرتے تھے، اور چنانچہ تس کے جہانگیری میں لکھا ہے کہ جب جہانگیر بادشاہ گجرات پہنچے تو وہاں کے مشائخ کو انہوں نے بلایا، بہت خوش ہوئے۔ جہانگیر تو بہت پڑھا لکھا تھا بھئی، اس نے جب مباحث سنی علماء کی تو خوش ہوا، تو اس سے کہا میرے کتب خانے سے لاؤ قرآن کریم کی تفاسیر، اور تفسیر حسینی ایک، تفسیر کاشفی 2، اور روضۃ الاحباب، یہ کتابیں کئی نسخے تھے، منگا کے ان علماء اور مشائخ کو ہدیہ کیا کہ آپ لوگ یہ بھی پڑھیں، اس سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ تھے علم کے قدردان اور تعلیم کو پھیلانے والے، اس لیے ان کے بیٹے شاہ جہان نے بھی یہی کیا۔ شاہ جہان نے کتب خانہ بھی بنوایا، اور برج مسمن جو ہے آگرہ میں، وہاں اس سے خاص طور پہ ان کو رکھا، نادر اور نایاب کتابیں تھیں، اور کتب خانے کا جو دروغہ تھا وہ 1056 ہجری کا دیکھا تھا، عبد الرحمن شیدائی نے اس کی حفاظت کی۔ نہیں، تاریخ غلط ہو گئی بھیا، کیونکہ 1650 میں تو یہ اورنگزیب بنے ہیں گورنر، شاہ جہان اس سے پہلے کے تھے۔ یہ 1056 جو ہے یہ تو دور بنتا ہے جہانگیر وغیرہ کا، حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد میر صالح جو تھے وہ آئے، شاہ جہان نامہ لکھا گیا، ہمایوں نامہ لکھا گیا، اکبر نامہ لکھا گیا، تو اس کے بابری، تو اس کے جہانگیری، اگر آپ سے ذرا سا بھی غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں وہاں پر نظر آئیں گی کہ ان لوگوں نے علم کا کتنا کام کیا، اور مغلیہ دور کے سلاطین جس طرح میدان جنگ کے بادشاہ تھے، اسی طرح وہ علم کے بھی بادشاہ تھے، علم پرور تھے، اور ان کے دربار میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، اور ہر طرح کے علوم فنون پر وہاں پر بحث کی جاتی تھی۔ اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کس درجے اور پائے کے لوگ تھے۔ اب بھیا آدھ گھنٹہ پہلے انہوں نے لے لیا، ہم نے کہیں جانا تھا اور اب وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ نشست پھر بھی رکھی جا سکتی ہے، نہ چاہیں تو بس اتنا کافی ہے۔ کتب خانوں کے متعلق جو آپ نے پوچھا تھا
اس کا کم سے کم ذرا سا حصہ ہم نے بیان کر دیا، لیکن چونکہ پہلے سے ٹائم مقرر ہے مزید وقت دینا ممکن نہیں رہا۔ بہت شکریہ، آپ نے باتیں سنی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت فارغ کیا اس کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شوق بخشے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ اپنے قوم اور ملک کی خدمت کتب خانوں کے ذریعے سے کر سکیں۔